دشمن کو احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے. تم سینہ اندر مسجد میں خون ہی خون تھا، خون ہی خون تھا ہر طرف. ہم ایک خلافت کو مارنے والے ہیں. درد رہے اس دن میں نے دیکھا تھا. ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم. نہ صرف بر صغیر بلکہ یہ قربانیاں افریقہ کے احمدیوں نے بھی پیش کیں. اتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پیچھے بھی سارے دیکھ رہے ہیں لیکن ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے جان دی. اجتماعی قربانی کے علاوہ انفرادی قربانیاں بھی جاری ہیں. اس کا اوڑھنا، بچھونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ خلیفہ وقت کے لیے تھا. کتنی بڑی گواہی ہے. اے پیارے تالے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیا. تاریخ گواہ ہے کہ خدا کے بندے اس کی راہ میں ہر قربانی کے لیے تیار رہے، یہاں تک کہ جان کی قربانی سے بھی نہ گھبرائے، بلکہ اس کو بھی ایک نعمت خداوندی سمجھ کر فخر سے اپنی گردنیں پیش کیں. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں بھی یہی مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جو بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن پہ اللہ نے انعام کیے ہیں. وہ انعام کون سے ہیں؟ وہ نبیوں میں سے ہوگا، وہ صدیقوں میں سے ہوگا، وہ شہیدوں میں سے ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا. اب یہاں تیسرا درجہ شہادت کا رکھا ہے. تو آئیے ان قربانیوں میں سے چند ایسی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے جب ایک مرتبہ احمدیت کی حقیقت کو مان لیا تو پھر دشمن کے لاکھ دکھ دینے پر بھی اس پر قائم رہے. اس کی ایک مثال تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ملتی ہے کہ جب صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے جانی قربانی پیش کی. بہت بڑی قربانی. کیسے دیکھیں ان کو کان میں، اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف کان میں بتا دیں، اشارہ کر دیں. بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں وزنی، کتنے کلو کی، وہ 40 کلو سے زیادہ کی بیڑیاں تھیں. وہ زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے، ظالموں نے. اور ان کی بہت بڑی حیثیت تھی، بہت بڑی حیثیت تھی ان کی. ایک لفظ نہیں کہا. فرمایا یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ خدا کی راہ میں جان دے. صاحبزادہ سید عبداللطیف صاحب شہید کے ذکر کے بعد ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی جماعت کی نسبت بہت امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس خدا نے بعض افراد اس جماعت کو یہ توفیق دی کہ نہ صرف مال بلکہ جان بھی اس راہ میں قربان کر گئے، اس خدا کا صریح یہ منشا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے افراد اس جماعت میں پیدا کرے جو صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی روح رکھتے ہوں. پھر خدا نے اپنی اس پیاری جماعت میں ایسے روشن ستارے پیدا کیے جو صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے نقش قدم پر چلے، جس کی ایک زندہ مثال گزشتہ سال برکینا فاسو کے احمدیوں نے پیش کی. 11 جنوری 2023 کی شام جب ڈوری گاؤں کے احمدی عشاء کی نماز پڑھنے گئے تو نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے 9 افراد آج آخری مرتبہ مسجد جا رہے ہیں. اس وقت مسجد میں بچوں اور نوجوانوں، بزرگوں اور خواتین سمیت 60 سے 70 افراد موجود تھے. پردے کی دوسری طرف 10 سے 12 لجنہ اس وقت نماز کے لیے موجود تھیں. عمر کے لحاظ سے گروپس بنانے کے بعد دہشت گردوں نے بڑی عمر کے افراد سے کہا کہ وہ مسجد کے صحن میں آ جائیں. سب سے پہلے جو وہاں کے امام صاحب تھے ابراہیم صاحب، ان کو جب انہوں نے شہید کرنے لگے تو ان کو کہا کہ بھئی آپ جماعت سے جو ہے وہ انکار کریں، جماعت احمدیہ میں
شامل ہونے سے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن اب میری واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس پر انہوں نے امام صاحب کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ سب سے پہلی شہادت امام الحاج ابراہیم بی دیگا صاحب کی ہوئی۔ ایک ایک کر کے دہشت گرد ان احمدیوں کو مسیح موعود کا انکار کرنے کا کہتے رہے، اور ان سب نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ خدا کی اس جماعت کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ عشق و وفا کے کھیت کبھی ان کو کچھ خیال نہیں آیا، اور ایک کو شہید کیا گیا، دوسرا دیکھ رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ ڈرنے کی بجائے انسان کام جاتا ہے کہ جان جا رہی ہے، گولی ماری جا رہی ہے۔ بلکہ وہ ابراہیم صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے تو کہا کہ میں لیٹ کے نہیں، میں تو کھڑے ہو کے اللہ کی راہ میں جان دینا پسند کروں۔ دیکھ نا وہ صحابی یاد آئے نا کہ انہوں نے کہا تھا 2 نفل پڑھنے دیں، 2 نفل پڑھنے دیے، جلدی سے پڑھ لیے۔ انہوں نے کہا یہ نہ سوچنا کہ شاید میں موت کے ڈر سے نماز میں نے دیر لگا دی، میں تو تیار ہوں اللہ کی راہ میں۔ ایسے صحابہ تھے۔ لگی ہے جب تیر لگا ہے تو خون کو پکڑ کے فرمایا فزت برب الکعبہ، میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے اصل میں جو انہوں نے چنا ہے برکینا فاسو والوں نے۔ تو اتنی بڑی قربانی ہے کہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پیچھے بھی سارے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم نے اپنے خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے جان دینی۔ کتنے احمدی ہیں، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش خلیفہ وقت کی زبان پہ میرا نام آ جائے۔ لیکن ایک چھوٹا سا غریب آدمی افریقہ کے اندر جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ ہمارا ذکر اتنے پیار سے، محبت سے خلیفہ وقت خطبے کے دوران فرمائیں گے۔ افریقہ کے بر اعظم کے ملک برکینا فاسو میں جو عشق و وفا اور اخلاص اور ایمان اور یقین سے پر افراد جماعت نے جو نمونہ مجموعی طور پر دکھایا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ اپنی مثال آپ ہے۔ تو خدا تعالیٰ جس کو چنتا ہے نا اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ان کی بھی جب حالات زندگی بیان کی گئی ہیں تو یہ بھی نمازوں پہ قائم، خدا کے پیارے، اللہ تعالیٰ کی خاطر چندے دینے والے، نفس کی قربانی کرنے والے، وقت خدا کی خاطر دینے والے، دن رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے۔ تو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو ہی نوازتا ہے جو پھر اس راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔ تو یہی تو وہ رزق ہے جو ایک مومن کا رزق ہے۔ تو کافر نے تو سمجھا اس کو ہم نے ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پچھلوں کو بھی بتا دیا کہ دیکھو اس کو کتنا بڑا رزق ملا، کتنا بڑا مقام ملا۔ تو جب اس کے امام کی زبان مبارک سے محبت کے ساتھ اس کا نام نکل رہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خدا کی زبان پہ بھی اس کا نام ہوگا۔ تو گویا خدا اور اس کے پیارے بندوں کی یہ 2 طرفہ محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح ان پیارے وجودوں کا خلافت سے بھی 2 طرفہ محبت کا سلوک ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سید طالع احمد شہید، ایک ایسا نوجوان کہ جب تک وہ زندہ رہا خلافت سے بے حد محبت اور وفا کا سلوک کرتا رہا۔ ان کے والد محترم کی گواہی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا کہ طالع جو تھا وہ اس کا اوڑھنا، بچھونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب کچھ خلیفہ وقت کے لیے تھا۔ کتنی بڑی گواہی ہے۔ Allah Ta'ala made him for what he's done. And he lived his life like a shaheed. And he died like one. And he knew that as well. But when he was dying, he said, whether I live or die, my mission is accomplished. اے پیارے طالع،
میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیا. گھر والوں کی گواہیاں نا. تو انہوں نے کہا کہ جب حضور خوش ہوتے تھے تو اتنا خوش ہو جاتا تھا کہ ہمیں ٹریٹ دیا کرتا تھا, دعوت دیا کرتا تھا, بچوں کو چاکلیٹ لا کر دینی, باقی چیزیں کہ حضور خوش ہیں. اور کبھی اگر یہ شائبہ ہو جاتا تھا کہ حضور شاید ناراض ہیں, اب اس میں حضور نے خطبے میں یہ ذکر فرمایا کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوا آپ سے. اب دیکھیں یہ بھی کتنی محبت ہے. تو فرمایا کہ میں تم سے ناراض نہیں تھا, لیکن اس نے اگر کبھی سوچ لیا تو ان کی بیگم کی گواہی ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد میں بلک بلک کے روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے پیارے حضور مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے معافیاں مانگتے تھے. اتنا بڑا درجہ اتنی جوانی میں. مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر, اور اب تک ہوتی ہے کہ کس طرح اس دنیاوی ماحول میں پلنے والے بچے نے اپنے وقف کو سمجھا اور پھر اسے نبھایا, اور ایسا نبھایا کہ اس کے معیار کو انتہا تک پہنچا دیا. وقف کی روح سمجھنے کے علاوہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی عجب رنگ میں حق ادا کیا. Taleh was a very loving husband and a true friend to me. A few months ago, I had some errands to run, and as I was walking towards the mall, I was overcome by sudden grief and sadness, and I started to cry. After some time, I composed myself and continued to do the little jobs that I wanted to do. When I came home, I opened the door to our bedroom, and Taleh looked at me and said, "Have you been crying?" And I said, "Yes." I thought maybe from my face he's able to tell that I was upset. But then he said, "About 20-25 minutes ago, I heard you cry, and so I got out of bed and looked around the whole house, but you were not there. I wanted to console you. You were not there. I think Allah Mia always told him whenever I needed him." زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس نے اپنی خدمت کے معیار میں کمی نہ آنے دی. جب ایم ٹی اے گاڑی پہا جنکشن کے قریب پہنچی تو ڈاکوؤں نے پروفائلنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں ٹیم کے 2 افراد زخمی ہو گئے, جیسے بتایا انہوں نے. گولی لگی ہوئی ہے نا, انسان کو خون بہہ رہا ہے. اب اس وقت انسان کے ذہن میں کئی قسم کی سوچیں آ رہی ہو سکتی ہیں کہ بچوں کا کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں, دنیاوی لحاظ سے بھی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. ان کے ذہن میں کیا سوچ آ رہی ہے؟ میرا پیارا خدا, اس کا رسول, خلیفہ وقت, ان کو یاد کیا جا رہا ہے, اور جماعتی اموال. جماعت کے جس مشن کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں, اس مشن کی تکمیل کی اتنی فکر ہے کہ وہ ڈیٹا جو تھا اس کو سیو کر رہے ہیں, اس کو باقاعدہ وہ کمپیوٹر جو تھا اس کو نیچے سیٹ کے کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھی میں نے اس کو سیو کر دیا نیچے, اور جماعتی جو اموال ہیں یا جماعتی جو چیزیں تھیں ان کی فکر. Yesterday, my husband was able to speak with the gentleman that was with Taleh when he was passing away. And his last words was a message to his family, which was, "I love my family and I love Huzur." ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا. اس نے ایک نظم لکھی تھی, اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں, اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گی. لیکن اے پیارے تارے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا. تمہارے ہر عمل سے, ہر حرکت و سکون سے, جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا تب بھی, اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے, تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا. غرض کہ ہر طرح تمہارے ہر عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے.
हाटली फूल का वो फूल वो महबूब गया। तीसरा जिक्र 28 मई 2010 के शुहदा का है। 28 मई 2010 तारीख़ अहमदियत की सबसे बड़ी इज्तमाई जानी कुर्बानी। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में लाहौर में अहमदियों पर जो हालात गुज़रे हैं, जिस ज़ालमाना और शफ़ाकाना तौर पर अफराद जमात को जुमे के दौरान शहीद किया गया है, 17-18 साल के नौजवान से लेकर 92-93 साल के बूढ़े तक के खून को सफाकी की बदतरीन मिसालें कायम करते हुए बहाया गया। और ये वक्त था 1:35। फिर हुआ ये था कि एक खादिम जो है, नौजवान खादिम था, वो बाहर के रास्ते से भागा हुआ अंदर आया और उसने कहा कि वो जो लोग हैं वो अंदर आ गए हैं और हमारे लोग ज़ख्मी हुए हैं और किसी के पास हथियार है तो मुझे हथियार दें कि जो है हम उनका मुकाबला करें। अभी इसमें तकरीबन 5-6 मिनट गुजर चुके हुए थे इस कार्रवाई में, मतलब फायरिंग मतवातर हो रही थी। मस्जिद की खिड़कियां थीं, उधर से ग्रेनेड आता था, यानी कि वो दहशतगर्द ने ग्रेनेड अंदर फेंका। ग्रेनेड के फटते ही बेशुमार हमारे अहमदी शहीद भी हुए, जो ज़ख्मी भी होते। जब ज़ख्मी हो जाते तो वो फिर उनको गोलियां मारता उसी खिड़की के अंदर से, बाहर वाली साइड से। तब जो है लोगों ने बाहर को भागना शुरू किया। जो मेन दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से बाहर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, मगर जो मस्जिद का जो हाल है उससे बाहर का जो सेना है वो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो लोग वहाँ को सारे बाहर भागे और अक्सर जो लोग हैं वो नीचे जो जगह है बेसमेंट, वहाँ पर चले गए और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये दर्द रहेगा बन के दवा, तुम सब्र करो वक्त आने दो। अमीर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा कि भाई उनको ये कहा गया कि आपको जो है हम ले जाते हैं नीचे, आप तो जाएं ना कम से कम आप। तो उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, उन्होंने कहा मैं आप लोगों का अमीर हूँ और मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा एक एक बंदा यहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने बहरहाल उनको जो रुतबा दिया शहादत का, वो बहरहाल बहुत बड़ा है। हालात थे वो ये थे कि अपने अहमदी ज़ख्मी होते थे, अंदर से जो दहशतगर्द गोलियां मार रहा था वो ज़ख्मी होते थे और वो बाहर निकलते थे, और उनके ज़ख्मों की ये हालत या उनका खून इतना बह रहा होता था कि वो बाहर निकलते हुए उस दरवाजे तक ही सिर्फ पहुँचते थे, उससे आगे जाने की उनके अंदर ताकत ही नहीं थी। उस दरवाजे के ऊपर एक अहमदी गिरता, फिर दूसरा आता, दूसरा उसके ऊपर गिरता जा, तीसरा आता, तीसरा बेचारा उधर गिर रहा है। कोई थोड़ी सी ताकत होती, कोई आगे भागने की कोशिश करता तो ऊपर वाला जो था वो गोलियां मारता और उधर वो शहीद हो जाता। मेरा भाई जो है वो बाहर चला गया था, मैं एक कोने में जाके, एक बुज़ुर्ग हैं उनके पीछे जाके लेट गया। वो बुज़ुर्ग जो है मेरे ऊपर हो गए मुझे बचाने के लिए, और हम एक कोने में लेटे रहे और गोलियां जो हैं वो फिर अंदर चलनी शुरू हो गई। उस वक्त फ़ोन आना शुरू हुए लोगों को और लोग आपस में बता रहे हैं कि बैतुल नूर की मस्जिद पे भी हमला हो गया है। और मैं आपको बताऊं, आप अजीब सा मंज़र था कि लोग खुद दारुल ज़िक्र मस्जिद में अटैक में हैं। लोग उस वक्त दहशतगर्दी का अटैक उन पे हुआ हुआ है और वो खुद ज़ख्मी हैं और बैतुल नूर के लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह बैतुल नूर के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। बड़ा आमक है दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे माली नुकसान हमें अपने दीन से पीछे हटा देंगे। बड़ा कम अकल और खुशफहम है हमारा दुश्मन जो ये समझता है कि हमारे जानी नुकसान हमारे ईमान में कमज़ोरी पैदा कर देंगे। हमने तो ये नज़ारे देखे हैं कि बाप के शहीद होने पर उसके 9-10 साल बेटे को माँ ने मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए भेज दिया अगले जुमे, और कहा कि वहीं खड़े होकर जुमा पढ़ना है जहाँ तुम्हारा बाप शहीद हुआ था, ताकि तुम्हारे जहन में ये रहे कि मेरा बाप एक अजीम मकसद के लिए शहीद हुआ था। ये जो शहादतों की हम बात कर रहे हैं ना, बुर्किना फासो की है या लाहौर के शहदा की हैं या अजीज़ मुताले की थी या और बेशुमार शहादतें हैं जो हुज़ूर अनवर अल्लाह ताला के बिन अज़ीज़ के दौर में हुई, उससे पहले भी हुई।
ساروں کا مقصد اور حضور کے سارے آپ خطبات سن لیں، ایک ہی پیغام تھا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے ایک تو اپنے اخلاص اور وفا میں ترقی کرنی، دوسرا یہ کہ خدا کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم نے پہلے سے بڑھ کے قربانی دینی ہے، اور ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ ہم نے اور آگے بڑھنا ہے۔ بس اگر ہم دعاؤں اور استغفار میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے جت گئے، اگر ہم نے مسیح محمدی کے ارشادات پر صحیح رنگ میں عمل کیا، وہ تبدیلیاں پیدا کر لیں جو اس زمانے کے امام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو دعاؤں سے سجاتے رہے، استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے، تو یہ مخالفتیں اور ظلم جو در حقیقت جماعت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ جماعت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ان مخالفتوں کے پھل یقیناً جماعت کی کامیابی کی صورت میں لگنے ہیں، اور ضرور لگنے ہیں اور لگ رہے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہزار کوششوں کے باوجود بھی جماعت کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ ہوں شہیدان امت کا ہے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل جائے گی، پھول پھل لائے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو خون کر دیا یہ ضائع چلا جائے گا، نہیں، یہ بھی کم نظر ہو تمہاری نظر، تمہاری بصیرت کام ہی نہیں کر رہی۔ ہماری بصیرت یہ کہہ رہی ہے، جو خدا نے ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں تو ملے گا، اس دنیا میں بھی احمدیت کا غلبہ ہوگا۔ اور تم یہ شہادتیں کر کے سمجھ رہے ہو ہم نے غلبہ روک دیا، یہ نہیں رکے گا۔ اور یہ دیکھ لیں پھر جو ہجرت ہوئی تھی اس وقت جرمنی میں کتنی مسجدیں تھیں، آج کتنی مسجدیں ہیں، یو کے میں کتنی تھیں، آج کتنی ہیں، پوری دنیا میں کتنی تھیں، آج کتنی ہیں، کتنے مشن ہاؤسز تھے، اور کیا باقی دنیا میں احمدیت کی ترقی رک گئی؟ اور وہ اگر پاکستان میں اس کو روک کے ہر قسم کی پابندیاں، ظلم ستم، جو ظلم وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں، نعرے بجا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یہ بھی تو غلطی ہے نا۔ اس لیے کہ یہ اسلام ہے، احمدیت حقیقی اسلام ہے۔ مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس تعلیم کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تعریف کرو، ورنہ ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ ہماری تعریف کے مطابق لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تعریف کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سمجھنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ اسلام احمدیت، حضرت ختم الانبیاء، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے دل کی آواز ہے، اور اگلے جہان میں بھی ہمارا گواہ بن کر دشمن کے گریبانوں کو پکڑے گا۔ ہم کسی مولوی، کسی عالم اور کسی حکومت کے خوف سے خوفزدہ ہو کر، مال و جان کے ضائع کر دیے جانے کی دھمکیوں سے ڈر کر، قتل کے فتووں سے پریشان ہو کر، ظالمانہ طور پر گرنیڈوں کے حملوں اور گولیوں کی بچھاڑ سے اپنے پیاروں کو شہادت کا رتبہ پاتے دیکھ کر اس شان محمدی کے قائم کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے۔ ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ جماعت احمدیہ کی ترقی جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا۔ ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے۔ اسلام احمدیت، حضرت ختم الانبیاء، شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، جماعت احمدیہ عالمگیر۔ اے اللہ، تو ہم کمزوروں کو باوجود ہماری تمام تر کمزوریوں کے ہر آن اپنے مسیح
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے کیے گئے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے دکھاتا چلا جا۔ ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ کبھی کوئی ابتلا، کوئی امتحان ہمارے ایمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ ہمارے ایمانوں میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی عطا فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، مخالفین اور منافقین کی ہر شر سے ہمیں بچا، مخالفین پر ہمیں فتح و کامیابی عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تم میرے یار کو آنے دو۔